بتایا گیا ہے کہ اطاعت ایک بہت جامع لفظ ہے۔ اطاعت کے معنی واقعاً اور کراہن، یعنی تم پسند کرو یا نہ کرو۔ روحانی دنیا میں جو رہنما ہوتے ہیں سب لوگ خوشی سے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ خوشی سے اطاعت نہیں کرتے، اختلاف رائے ہوتا ہے۔ دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں اختلاف ہے، اور شیطان کو اختلاف پسند ہے۔ روحانی عالم میں رہنمائی اور اطاعت سب خوشی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جس وقت ہم علم کے عالم میں آ جاتے ہیں تو وہاں بھی اختلاف شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی عقل کا دخل ہے اور اس میں نفسانیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ پھر بھی یہاں حکم ہے، اگر کوئی شخص امام بنایا گیا ہے اور اس کا یہ حکم ہے کہ وہ مقدموں کا فیصلہ یہ شریعت کا فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ دے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اطاعت کریں، چاہے ہم دل میں اس سے اختلاف کیوں نہ کریں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ اطاعت کریں، ورنہ دنیا میں کوئی کام چل ہی نہیں سکتا۔ اس میں حکمت ہے، یہ ایک قسم کی قربانی ہے، یعنی امت کے لیے اپنے نفس کی قربانی، یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے، ایک قسم کا جہاد ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو قربان کیا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آتیوا اللہ و آتیوا الرسول واولی الامر منکم، اس وجہ سے ہم ان کی قربانی دیتے ہیں۔ بعض روحانی رہنماؤں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کرہن کے کچھ کراہیت کے ساتھ بات مانی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ سب باتیں ان کی دل سے مانی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں مذکور حالت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یا خضر علیہ السلام نے کچھ حکم دیا یا کوئی کام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اعتراض پیدا ہوا۔ یہ بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، جیسے آخر میں کہا برنامہ سجادہ رنگین کن گد پیر مقام ہوئے۔ لوگ تو بڑے اعتراض کرتے ہیں، خاص طور سے اہل عقل کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ یہ تو خیر شاعرانہ زبان میں ظاہر ہے کہ کون طریقت میں اس کا حکم دیتا ہے، کسی نے آج تک نہیں کیا، یہ تو مثالی زبان ہے۔ یہ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو حافظ وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن شریف میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا تو دوسری شرط یہ تھی کہ اعتراض مت کرنا، کوئی بات نہ پوچھنا، جو میں کہوں وہی کرو۔ اس میں تو ایک لڑکے کا قتل تک ہے، سجادہ رنگین تو بہرحال قتل سے تو کم ہے، یہ قابل اعتراض شعر نہیں ہے۔ یہ سب تعلیمات قرآن میں ہیں۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ بعض روحانی رہنما جو اللہ کے رازداں ہیں، ان کے کام، ان کے افعال بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے، ان کی حکمت بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ قرآن شریف کا یہ قصہ بے مقصد نہیں ہے، صرف اس کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو خاص روحانی قرات کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ رہنماؤں کی اطاعت یا اماموں کی اطاعت تو ایک بہت بڑا عدل ہے۔ عدل کی جان نفس کشی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنے خیالات اور اپنی رائے اجتماعی فائدے کے لیے یا اپنی فائدے کے لیے قربان کریں۔ روحانیت میں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارا نفس کی طاقت بالکل کمزور ہو جائے، اور اس میں تو اپنا ہی فائدہ ہے، اجتماعی طور پر بھی اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ جس وقت کسی نظام میں امن و امان اور نظم ہے تو سب لوگوں کی سلامتی ہے، امن ہے۔ موت افراتفری کا خطرہ ہے، اس میں قربانی ہے۔ قربانی روحانیت میں بھی ناگزیر ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی ناگزیر ہے۔ اس کا امتحان تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر بھی ہوا تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی تو یہ حکم ہوا کہ سب آدم کو سجدہ کریں۔ یہ بھی ایک ایسا موقع تھا جیسے اکثر دوسرے شعبوں میں پیش آتا ہے، یعنی ایک امام بنا دیا گیا ہے، یعنی کائنات کا امام تو میرا خلیفہ یعنی نمائندہ بلکہ قائم مقام ہے جس کے سپرد میں اپنے کام کروں گا، اگر سب نہیں تو بعض کام۔ یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ فرشتوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ یہ تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انسان کے اندر نفس موجود ہے۔ نفس ایک بہیمی چیز ہے، جانوروں میں جو بعض صفتیں ہوتی ہیں وہی
نفس کے اندر ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کیا خلافت کرے گا۔ ایک فوری اثر تھا، اس کے دل پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نفخت فی من روحی، یعنی اللہ کی روح پھونکنے کی وجہ سے اس میں اتنا بلند عرفان اور اتنی روحانی طاقت ہے کہ وہ اپنے نفس کو پوری طرح قابو میں رکھ سکتا ہے اور صحیح طور پر خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔